ملتمس ہوں مبلغ اسلام خطیب اہل بیت جناب علامہ سید محمد ابصار علی نقوی صاحب سے رونق فروز ممبر ہوں اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائے باوجہ بلند صلوات۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط صراط الذین انعمت علیہم المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک ربی اللہ الصمد۔ بآواز بلند درود پڑھنا محمد و آلہ اللہم صلی علی محمد۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا، منتظمین کی یہ کاوش پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ خصوصی دعائے صحت کی التماس ہے، بہت سے مومنین بیمار ہیں، دعا کیجئے پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم سبھی مومنین خصوصاً افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان، مصر، ملائیشیا، انڈونیشیا کے مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، دعا کیجئے پروردگار ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے۔ دشمنان محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں، پروردگار انہیں ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرمائے۔ سبھی مومنین جہاں کو پروردگار عالم آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ مقامات مقدسہ آل محمد کی حفاظت فرمائے۔ جو جوان اس راہ میں ڈٹے ہوئے انہیں مزید استحکام عطا فرمائے۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شامل فرمائے۔ ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری آنے والی نسلوں کو تا صبح قیامت حبداران، عزاداران، محبان، مطیعان و عاشقان اہل بیت میں شمار فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے۔ اور تمام مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے۔ ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل
اجازت ہے جی کے بعد کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، حدیث کسا کے عنوان پر یہ آج کی ہماری 7ویں نشست ہے۔ اس عنوان کے تحت جو مطالب آپ حضرات کے گزشتہ 6 شبوں میں گوش گزار کیے، یقیناً ان عرائض پہ آپ حضرات متوجہ ہوں گے، اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہا ہے کہ در سیدہ کائنات وہ معجز نما در ہے جہاں حیثیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جو افراد گزشتہ 6 شبوں سے ساتھ تھے، یقیناً وہ ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا۔ یہ وہ مبارک در ہے جہاں آ کر حیثیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سامنے کی بات ہے، بے زر آتا ہے تو ابو ذر ہو جاتا ہے، فارسی آتا ہے تو منا اہل البیت ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہی کہنے، اتنا حسین در ہے، حیثیتیں بدلنے پہ آئیں تو اس شان سے بدلتے ہیں، چادر یمانی ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے چادر تطہیر میں بدل دیتا ہے۔ تو حضور اس معجز نما در پہ سرکار ختمی مرتبت آئے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولائے حسنین آتے ہیں، مولائے مرتضیٰ آتے ہیں، اور استقبال بھی ہے تو بڑی شان سے۔ اگر آپ کی توجہ ہو، کیونکہ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں کئی تمہید کے مراحل کو مؤخر کر کے آپ کی سماعتوں پہ اعتبار کرتے ہوئے سادگی سے ہی مگر بڑی وزنی بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ مولا امیر داخل بیت ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے پیغمبر زادی، اے نبی کی بیٹی، آپ پر میرا سلام ہو۔ حدیث کے ساتھ ذہنوں میں ہوگی، مجھے امید ہے جیسے ہی میں کوئی لفظ دہراؤں گا وہ آپ کے ذہنوں میں فوراً ہی حدیث کے ساتھ کہا جائے گا۔ اس موضوع کا لطف ہی یہ ہے، یہاں حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے ذہنوں میں حدیث کے ساتھ۔ تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ وعلیکم السلام یا ابو الحسن و یا امیر المومنین، اے حسن کے بابا اور مومنوں کے امیر، آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ یہ واقعہ کیا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا، یہ تسلسل مباہلہ ہے۔ مباہلہ ہوا ہے 9 ہجری میں، جب 70 عمائد نجران کے آئے ہیں، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ غدیر ہوا ہے 10 ہجری میں۔ آپ جانتے ہیں نا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اعلان ولایت مولا امیر کا تعلق 10 ہجری سے ہے۔ یہ اس سے 1 سال قبل کا واقعہ ہے۔ جناب سیدہ گھر بیٹھی ہیں، مولا امیر باہر سے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، فرماتی ہیں وعلیکم السلام یا ابو الحسن و یا امیر المومنین۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اور سننے والا کون ہے؟ جابر۔ سنانے والا کنہیں ہے؟ اصحاب پیغمبر کو۔ کوئی تو ہوتا جو جابر سے پوچھتا یہ بی بی نے مولا علی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ میں نے تمہید کے مرحلے نہیں شامل کیا آپ کا وقت بچانے کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ ویسے سنیں حضور۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ جب سیدہ نے فرمایا امیر المومنین تو سوال تو پیدا ہونا چاہیے تھا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں علی ابن ابی طالب کے لیے؟ کوئی تعجب نہیں ہوا، نہ جابر نے یہاں کوئی روک کر سوال کیا۔ اس کا مطلب ہے ایک بات تو طے ہے، علی غدیر سے پہلے بھی مومنوں کا امیر تھا۔ جنہیں بات پہنچ رہی ہو توجہ فرما، جزاک 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 اللہ تعالی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ہمارے مکتب کے دعوے کی تصدیق ایک لفظ سے سیدہ نے کر دی کہ غدیر مولا کو ولایت عطا ہونے کا میدان نہیں ہے، فقط اعلان ولایت امیر کا میدان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ فرق ہے، ولایت عطا ہونا اور بات ہے، اعلان ہونا اور بات ہے۔ غدیر تو تھی ہی ان کے لیے،
جنہیں شوق تھا کھل کر اعلان ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ نبی نے انہی کی سماعتوں کی تسکین کے لیے میدان غدیر سجایا تھا. نہیں تو ہم تو ہمیشہ سے مانتے ہیں علی مومنوں کا امیر ہے. اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ کون ہستی کہہ رہی ہے وعلیک السلام؟ اب انہیں بات یقیناً سمجھ آئے گی جنہوں نے میری پچھلی محنت جن کے سامنے ہو چکی ہے. میں نے صدیقہ کا کوئی معنی عرض کیا تھا. جن کے ذہنوں میں وہ معنی ہوگا انہیں لازم ہے کہ اس جملے پہ میرا ساتھ دیجئے گا. حضور یہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں وعلیک السلام یا ابو الحسن و یا امیر المومنین. اب تو دنیا والو ایسا کرو، ساری دنیا کے قرآن چھپا دو، ساری آل محمد کی فضائل کی کتابیں لے جا کے سمندر برد کر دو، ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. اگر علی نہ بھی مومنوں کا امیر ہوتا، جب اس نے کہہ دیا کہ جو صدیقہ ہے، جب اس نے کہہ دیا امیر المومنین، بس اتنے میں ہی ثابت ہو گیا امیر المومنین. اللہ اللہ جزاک اللہ. صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ وہ ہستی کہہ رہی ہے امیر المومنین جو جب کچھ کہہ دے تو حقیقتیں ویسے رونما ہو جائیں. توجہ ہے جی؟ جو کام رسول نے پورا غدیر سجا کر کیا، سیدہ نے ایک لفظ سے ہی وہ کام کر دیا. توجہ ہے عزیزان؟ ہمارے پاس کوئی اور دلیل ہو نہ ہو فرق ہی نہیں پڑتا. سیدہ کائنات نے، صدیقہ کائنات نے کہہ دیا علی مومنوں کا امیر ہے. اور دیکھیے حدیث کسا کے لفظ کے اندر آل محمد کی عظمت سمٹی ہوئی. آپ دیکھیں جب مولا امیر، یہاں پر سیدہ نے ایسے علی کا استقبال کیا. جب مولا امیر آگے بڑھتے ہیں نا اور چادر کے پاس جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اللہ کے رسول میرے پر آپ پر سلام ہو، تو رسول خدا نے، سیدہ نے کہا تھا امیر المومنین، رسول نے تو فضائل کا انبار ہی لگا دیا. وعلیک السلام یا اخی و وسیع و خلیفتی و صاحب لواء. توجہ ہے جی؟ سیدہ نے ایک لفظ استعمال کیا، رسول اس کی تفسیر کرنے بیٹھ گئے. نفیس ذہنوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. توجہ فرمائیں. اچھا یہاں یہ سارے الفاظ آپ کے شنید ہیں، آپ نے اچھی طرح سن رکھے ہیں، وسیع، خلیفہ، سب. اچھا ایک بس جس کے اوپر میں آپ کو 2 منٹ کی زحمت دے کر بات کو آگے بڑھا دوں گا. اچھا کمال یہ دیکھیں، رسول نے آغاز کس سے کیا؟ یا اخی. اب اتنا تو مجھ جیسا بھی عامیانہ طالب علم جانتا ہے، تو آپ تو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ اخی کا مطلب بھائی ہوتا. ایسے ہی ہے نا جی؟ اچھا کمال یہ ہے، چاہے پیچھے پلٹ کے دعوت ذل عشیرہ کو اٹھا کر پڑھ لیں، وہاں پر بھی رسول نے یہی الفاظ تقریباً استعمال کیا. آغاز وہاں سے بھی لفظ اخی سے ہی کیا. ھذا اخی و وسیع و خلیفتی من بعد. ایسے ہی ہے نا جی؟ اچھا جہاں کہیں آپ کو رسول ان الفاظ کو استعمال کرتے دکھائی دیں گے نا، میں صاحبان مطالعہ کو ایک ٹپ دینے جا رہا ہوں، آپ مطالعہ فرمائیے. جہاں کہیں پیغمبر مقدس ان الفاظ کو، یہ تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، ہمارے لیے یہ سبھی مترادف ہیں، خلیفہ، وسیع، وزیر، امام، ہمارے لیے یہ سارے مترادف ٹھہرتے ہیں اپنے معنی اور مفہوم کی چاشنی میں. اچھا جہاں کہیں پیغمبر ان الفاظ کو اکٹھا استعمال کرتے ہیں نا، شروع میں لفظ اخی ضرور لگاتے ہیں. یہ ایک بڑا کمال، آپ کہیں پڑھ لیجئے، آپ دیکھیے گا جہاں رسول یہ 3 الفاظ استعمال کریں گے نا مولا امیر کے لیے، خلیفہ، وزیر، وسیع، ہمیشہ ساتھ میں اخی، بلکہ ابتدا میں اخی. اچھا اب بات یہ سب کو پتہ ہے کہ مولا امیر اور رسول کا آپسی رشتہ کیا تھا، فرسٹ کزن ہیں ایک دوسرے کے. ایسے ہی ہے نا جی؟ لہٰذا ابن عم ہیں، اخی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا.
جب سب کو بھائی بنایا، کورس میں باتیں پڑھی ہوئی ہیں، مجھے تو جو سادی باتیں آتی ہیں میں آپ کے آگے لے آتا ہوں، کورس میں پڑھا تھا، سب کو بھائی بنایا، مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنا۔ مولا علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سن رکھا ہے نا حضور، علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اچھا، اس جملہ کہنے سے پہلے شک نہ پڑتا، اب اس کے بعد مسئلہ خراب ہو رہا، کیونکہ ہر کسی کو بھائی بنایا تھا زمین میں، اور ساتھ میں بتا دیا تھا یہ سارے رشتے یہیں رہ جائیں گے، پر جب علی کو بنایا تو کہا تو صرف یہاں نہیں، تو یہاں پر بھی میرا بھائی ہے، جہاں سارے رشتے معطل ہو جائیں گے وہاں بھی میرا بھائی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک توجہ فرما رہے ہیں حضور۔ اچھا، یہاں پر اب رکنا بنتا ہے حضور، یہ لفظ اخی اپنے میں کچھ اور رکھتا ہے یا کچھ زائد رکھتا ہے جو عام اخی سے ہٹ جاتا ہے معاملہ۔ چلیے میں اس کو ایک دوسرے انداز میں بیان کروں۔ دیکھیے، مولا علی اور رسول خدا چچا زاد ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، کزن ہیں ایک دوسرے کے، مگر یہ اس رشتے کی نوعیت آگے چل کے بدل بھی جاتی جب جناب سیدہ اور مولا علی کا عقد ہو جاتا۔ اب یہاں ظاہری دنیاوی رشتوں میں بھی رشتہ بدل گیا۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کزن، اگر کسی کزن کی بیٹی سے شادی ہو جائے، ہوتا ہے کیونکہ جائز ہے، ایسے میں حضور ہوتا یہ اگر پہلے بھائی کہا بھی جا رہا ہو تو اب یہ رشتے کی نوعیت باپ اور بیٹے والے رشتے میں کنورٹ ہو جاتی، کیونکہ سسر بمنزلت باپ ہو جاتے ہیں، تو معاشرے میں بھی یہ رائج ہے کہ اس کے بعد کم از کم یہ الفاظ ترک ہو جاتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، جو دعوت ذوالعشیرہ میں بھی آغاز اخی سے تھا، حدیث قصہ میں بھی آغاز اخی سے ہی ہے۔ ذہن ہے نا میرے ساتھ، بڑا لطف آئے گا جہاں لے کے جا، توجہ فرما رہے ہیں جی۔ حضور جب بھی سرکار ختمی مرتبت مولا امیر کو خلیفہ وزیر وسیع ہمیشہ آغاز اخی، اس کا مطلب ہے اتنا کہہ کے آگے نہیں بڑھ جانا کہ ہاں چچا زاد تھے، چلو بھائی تو تھے، کزن تھے تو بھائی تو تھے، نہیں، یہ معاملہ کہیں اس سے آگے کا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی دوست سوچے خام خواہ وقت کو کھینچ رہے ہیں، خام خواہ ایک بات بنائی جا رہے ہیں، کیا سینس بنتی ہے؟ ٹھیک ہے، رسول اگر کہہ رہے ہیں تو بنتے تھے بھائی، کہتے تھے بھائی، عادت ہوگی۔ حضور نہیں، معاملہ اس سے ہٹ کر ایک منظر ہے، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، مگر وہاں سے صرف وزن لینا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے میں نے بیکار میں سوال نہیں بنا رہا، اس سوال کے پیچھے کوئی وزن ہے۔ ایک تاریخ کا بڑا تلخ سین ہے، بڑا تلخ منظر ہے، مختصر سا مولا کا ایک جگہ مکالمہ ہے۔ اس وقت مولا بظاہر حالت قید میں تھے، مختصر سا مکالمہ، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ ایک دفعہ مولا کی بھی پیشی ہوئی تھی، سامنے کھڑا کیا گیا، مختصر سے جملے ہیں۔ مولا نے وہاں پر، آپ جائیے، صاحبان مطالعہ کو دعوت فکر ہے، وہاں پر یہ بات ہوئی، مولا امیر نے فوراً صرف ایک سوال کیا، تم رسول کے بھائی اور عبد خدا کو قید کرتے ہو؟ آگے سے ایک جواب ملا، ہم آپ کو عبد خدا تو مانتے ہیں، اخی رسول نہیں۔ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ میں نے بس آگے بڑھ گیا، میرا مقصد تمام ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے لفظ اخی میں کچھ ایسا تھا، بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے، جو اس ظاہری بھائی سے معاملہ ہٹ کے تھا۔ اگر اخی تسلیم ہو جائے تو کہیں پورا بنا بنایا سسٹم برباد ہوتا تھا۔ بات پہنچ رہی ہو تو میرا ساتھ دیجئے نا حضور۔ اس کا مطلب ہے لفظ اخی کی
گہرائیوں میں کچھ تو موجود تھا. چلے میں بات کو ویسے ہی سادی کر دیتا ہوں تاکہ پریشانی نہ آپ کے چہروں پہ مجھے نظر آئے. حضور نہ سمجھ میں آتا، یہ اس دن سمجھ میں آیا جس دن وہ آیت اتری جس میں اللہ نے کہا جا موسیٰ جا کے فرعون کو انذار کر، وہ بدبخت تغاوت پہ اتر آیا ہے، طاغوت پہ اتر آیا ہے. انہوں نے کہا ایسے تو نہیں جانے لگا. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. توجہ فرما رہے ہیں حضور، موسیٰ کو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. ہارون میرا کیا لگتا ہے، جس نے پیدا کیا تھا وہ جانتا ہے کہ کیا لگتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اور رسول نے 1.25 لاکھ نبیوں کے آپسی تعلق چھوڑ کے بس یہی ایک تعلق کی نسبت دی. یا علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اسی لیے لفظ اخی کا بار بار تکرار کرتے تھے کہ دنیا والوں یاد رکھنا، اگر موسیٰ طور پہ چلے جائے نا تو قوم میں کبھی بدو وارث نہیں ہوتے، ہمیشہ اخی وارث ہوتا. اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک ہے نا ساتھ حضور. اسی لیے بار بار رسول یہ لفظ ضرور استعمال کرتے تھے، یہ اخی ہے، یہ یہاں بھی اخی ہے، یہ وہاں بھی اخی ہے. یہ مولا اور مولا علی اور رسول کے ظاہری رشتے کا نام نہیں تھا، یہ عہدے کا نام ہے اخی رسول. توجہ فرما رہے ہیں جی. اچھا، ہر کسی کے استقبال میں رسول نے ایک ڈگری بانٹی. مولا امیر آئے، اخی، وزیر، خلیفہ، صاحب لواء. مولا حسن آئے، مولا حسین آئے، وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوزی و یا شافع امتی. آپ جائیے ساری نعتیں اٹھا کر پڑھیں. اگر 2 چیزیں مصطفیٰ کے پاس نہ ہونا، امت کہیں اور ہی نکل جائے. آپ اشعار اٹھا کر پڑھ لیں، نعتیں اٹھا کر پڑھ لیں، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ شفاعت فرما دیجئے. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ ہر آپ کو نعت میں یہی منتیں نظر آئیں گی. حبیب اس وقت ایک جام کوثر دے دینا جب انبیاء بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے. ہمیں اپنے اعمال کا اور کرتوتوں کا پوری طرح اندازہ ہے. خدا را ہمیں بخشوا دیجئے گا. پوری امت کو مصطفیٰ سے یہی تو 2 چیزیں چاہیے تھی، ایک جام کوثر چاہیے تھا، ایک شفاعت چاہیے تھی. رسول نے فرمایا یہ 2 چیزیں چاہیے. حسن آیا، وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوزی، وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی. امت والو تمہیں یہ 2 چیزیں چاہیے ہیں، لو میں اپنے بچوں کی جاگیر بنا رہا ہوں. حوض کوثر چاہیے، حسن کے دروازے پہ جاؤ. شفاعت چاہیے، در حسین پہ چلاؤ. اللہ اکبر، اللہ جزاک اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ زندہ مردہ یا صلی محمد جزاک اللہ صلی علی محمد جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں حضرات، رسول نے دونوں ہی اپنے بچوں میں تقسیم کر دیں. اب جب یہ آ کر بیٹھ گئے، سیدہ آگے بڑھتی ہیں، سیدہ اجازت لیتی ہیں. اب میرے پاس وقت کم ہے اور چونکہ شب مختصر ہیں، میں ایسے حسین مطالب دل پہ ہاتھ رکھ کے آگے گزر رہا ہوں حضور.
نہیں تو جناب سیدہ کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا اس لفظ کے اندر بھی کائنات عظمت و فضائل ہے. میں آگے بڑھ جاتا ہوں کیونکہ سیدہ کے فضائل بہرحال آگے آئیں گے، اس لیے میں سکپ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. جناب سیدہ بھی آ گئیں، آتے ساتھ بیٹھتے ساتھ. اب آپ نے کتنی خوبصورت فلما اکتملنا جمیعا تحت الکسوۃ. پھر ہم سب جمع نہیں ہوئے، کامل ہو گئے. میرے پاس وقت نہیں، صرف ایک سادے سے انداز میں بات کر کے آگے بڑھ جاؤں. جمع ہوتے تو 5 ہوتے، کامل کا مطلب ہے 14 کے 14 ہو گئے. اللہ 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 جزاک اللہ. یا توجہ فرما رہے ہیں حضرات. وہ آگے فرماتے ہیں وَأُومِيَ بِيَدِيَ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ. چادر کے کونے پکڑ کے رسول فرمانے لگا اللہم اِنَّ هَؤُلَاءِ اہل بیت. امت صرف اس ایک لفظ پہ، جملے کے ترجمے پہ غور کر لے تو مصداق بدلنے کی زحمت نہ کرے. اللہم اِنَّ هَؤُلَاءِ، یا اللہ بس یہی ہیں میرے اہل بیت. توجہ ہے جی. اندازہ کیجئے گا خدا جانے دنیا عقائد کہاں سے لیتی ہے. خدا نے فرمایا ہم اہل بیتن، یہی ہیں اہل بیت. رسول نے فرمایا اللہم اِنَّ ہَؤُلَاءِ، یا اللہ بس یہی ہیں میرے اہل بیت. سیدہ نے فرمایا فلما اکتملنا جمیعا، جب ہم سب کامل ہو گئے، جب اللہ رسول سیدہ کی نظر میں بس یہی ہیں اہل بیت. یہ مولوی کو کہاں سے نئے اہل بیت مل جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. بس یہی ہیں اہل بیت، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے اہل بیت. اچھا جب سارے چادر کے نیچے آتے اب رسول فرماتے اللہم اِنَّ هَؤُلَاءِ اہل بیت خاصتی و حامتی. یہ میرے خاص ہیں، میرے حامی ہیں. یہ صفت ہے کہ چلو پیغمبر کے ساتھ ہیں، پیغمبر کی نصرت کرتے ہیں. تعلق کیا بتا رہے ہیں؟ اسی تعلق کی وضاحت ہو گئی تو کمال ہو جائے گا. لحمہم لحمی و دمہم دمی. ان کا گوشت میرا گوشت ہے، خون میرا خون ہے. لحمہم لحمی و دمہم دمی. یعلمنی ما یعلمہم و یحزننی ما یحزنہم. انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن آداہم و محب لمن احبہم. انہم منی وانا منہم فجعل صلواتک اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم وعذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا نبی نے پہلے تو ان کا بتا دیا اللہ یہی ہیں میرے اہل بیت. اچھا یہ میرے حامی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ناصر ہیں. بعد والوں میں بتایا جو ان سے دشمنی کرے وہ مجھ سے دشمنی کرے، جو انہیں اذیت دے وہ مجھے اذیت دے، جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرے. اللہ جانے وہ بھی کیا اجتہاد ہو جو نبی سے جنگ کروا دے. توجہ ہے جی. فرمایا جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرے، جو ان سے دوستی کرے وہ مجھ سے دوستی کرے. یہ تو نبی اپنا اور ان کا تعلق بتا رہے، مگر خاص تعلق اہل بیت کا ایک بتایا لحمہم لحمی و دمہم دمی. ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون. دنیا جسے مرضی اہل بیت بنائے، واقعی آل رسول کو انگلش والا آل ہی سمجھے، جو کرے، مگر ایک بات یاد رکھے اس کا نبی سے جو تعلق ہے نا وہ لحمہم لحمی دمہم دمی پہ مشتمل ہونا چاہیے. اس کا گوشت اور خون نبی کا گوشت اور خون ہونا چاہیے. توجہ ہے جی. میں یہ تو نہیں بتا سکتا کون کون اہل بیت ہو سکتا ہے، یہ تو امت نے قلم دوڑا رکھے ہیں، آپ جا کے پڑھ لیجئے گا. میں بس صرف 5 منٹ آپ کے لے کے ٹیکنیکل بنیاد پر، ان الفاظ کی بنیاد پر ٹیکنیکلی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کون تو بالکل نہیں ہو سکتا. توجہ فرما رہے جی. اگر بات سمجھ میں میرا ساتھیو تھوڑی سی مشکل ہے، یوں ہلکی سی، میں دیکھو کتنا آسان کروں گا. لحمہم لحمی و دمہم دمی. ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے.
حضور کمال یہ دیکھیے، ویسے تو یہ لفظ ہی پیغمبر نے کمال کر دیا خدا کی قسم. کس کا گوشت؟ نبی کا. کس کا خون؟ نبی کا. آپ کے مکتب کی نا قصص کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں. میں تمہیداً ایک جملہ باندھ رہا ہوں آپ کی محبت لینے کے لیے. آپ قصص کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، لکھا ہے رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. شک تو نہیں ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. روایتیں آپ کو ملیں گی، رسول نے فرمایا میرا نور جب اللہ کی عبادت میں محو تھا، خدا جانے کب تھا، کتنا تھا، کب تک تھا، یہ وہ جانے، ان کے فضائل جانے. ہم تو سنتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں. توجہ ہے جی. فرمایا جلال توحید سے، جلال توحید سے جو نبوت مصطفیٰ کو پسینہ آیا، اللہ نے ان پسینوں کے قطروں سے انبیاء کو خلق کر دیا. اللہ اکبر. شان سرکار مصطفیٰ. توجہ فرما رہے ہیں جی. رسول نے فرمایا جلال توحید سے نور مصطفیٰ کو جو پسینہ آیا، ان پسینوں کے قطروں سے اللہ نے انبیاء کو خلق کر دیا. ابراہیم شیخ الانبیاء، بعد مصطفیٰ 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار ہے، مصطفیٰ کے پسینے کا ایک قطرہ ہے. موسیٰ کلیم اللہ، طور پہ اللہ سے مخاطب ہونے والا، مصطفیٰ کے پسینے کا ایک قطرہ ہے. عیسیٰ روح اللہ جیسا نبی جو پھونک مارے تو مایوس شفا کو بھی شفا مل جائے، جو ٹھوکر مارے تو مردہ کھڑا ہو جائے، وہ مصطفیٰ کے پسینے کا ایک قطرہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور کچھ عرصہ پہلے، میں وطن میں نہیں تھا آپ کے، مگر میں نے سنا ضرور، ہمارے نا یہاں پر سرکار کو شوق اٹھا، اسمبلی کو شوق اٹھا کہ ایسا قانون پاس کریں، ہم دنیا کو بتائیں کسے رضی اللہ کہنا ہے، کسے علیہ السلام کہنا. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ قانون پاس ہونے جا رہا تھا نا، جو دھول کا شکار ہو گیا. مگر بہرحال سرکار نے سوچنا تھا، سرکار نے فیصلہ کرنا تھا کن شخصیات کو علیہ السلام کہنا چاہیے، کنہیں رضی اللہ کہنا چاہیے. میں نے اس وقت ایک یوں ہی سادہ سا جملہ معترضہ عرض کیا تھا، اگر توجہ ہو تو میں عرض کر دوں گا. کمال یہ دیکھیے، انہوں نے کہا جی ہم بتائیں، ساری کتابیں مارکیٹ سے اٹھائی جائیں گی، نئی کتابیں چھپیں گی، ہاں سرکار فیصلہ کرے گی، علیہ السلام وہ ہوں گے، رضی اللہ وہ ہوں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے ساتھ، یہ سرکار طے کرے گی. حضور انبیاء کیا ہیں؟ سرکار مصطفیٰ کے پسینے کے قطروں کا نام انبیاء ہے. سادگی سے جملہ عرض کروں گا، آخری دوست تک توجہ چاہوں گا. حضور میں نے عرض یہی کیا، جس کا جو ذوق ہو وہ اسے پکار لے، جو جس کا عقیدہ اسے اجازت دے وہ اسے پکار لے، جو جس کا دل چاہے وہ اسے پکار لے. مگر بس اتنا یاد رکھے، جس مصطفیٰ کا پسینہ بھی علیہ السلام ہونا، اس کا لہو رضی اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی اللہ صلی اللہ محمد. بسم اللہ بسم اللہ. سلام بھائی سبحان، جزاک اللہ جزا. سلامت رہی.
حیدری، جزاک اللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ جزاک، سلامت رہی، توجہ فرما رہے ہیں حضرات، ذہن میں نکتہ رہے گا حضور لحمہم لحمی و دمہم، جس مصطفیٰ کا پسینہ بھی علیہ السلام، اللہ جانے اس کا لہو کیا ہوگا، اس کا گوشت کیا ہوگا۔ ذہن بس یہ توجہ لینے کے لیے بات کی تھی، اصل بات تو آگے ہے حضور۔ میں نے ایک آپ کے سامنے بات عرض کی تھی، حدیث قصہ میں ہر جملہ اصل میں آیہ تطہیر کے طرف ہے، ایک جملہ آیہ تطہیر کو تحفظ دے رہا ہے، چونکہ اسے ہی تو بانٹنا تھا تبرک سمجھ کر، توجہ ہے جی، کیونکہ اس کی آمد کا ماحول ہے یہ، لہٰذا ایک جملہ جو بولا جا رہا ہے یہ اس کی تفسیر کے لیے بولا جا رہا، اس کی تشریح کے لیے بولا جا رہا۔ میں نے عرض کیا میں یہ نہیں بتا سکتا کون کون ہیں، میں صرف یہ بتانے جا رہا ہوں کون بالکل بھی نہیں ہے، توجہ ہے جی۔ رسول نے فرمایا لحمہم لحمی و دمو، یا اللہ بس یہی ہیں میرے اہل بیت، یہ جو میرے حامی و ناصر ہے نا، تعلق کیا ان کا میرا، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ حضور ٹیکنیکلی جب گوشت اور خون کا معاملہ آ جائے نا، ایک مسئلہ ہے، چلیے شریعت کا ایک مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، اسی سے یہاں لطف لیں گے۔ شریعت کا ایک مسئلہ ہے رضاعت کا، دودھ پلانے کا۔ شریعت یہ کہتی ہے دو افراد چاہے آپس میں نامحرم ہوں، ایک جوان اور خاتون آپس میں چاہے نامحرم ہوں، ایک بنیاد ایسی ہے جس میں ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا، اور وہ کیا ہے؟ اگر دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پی رکھا، مگر اس کے اندر ٹیکنیکلی کچھ فرق ہے، وہ کیا ہے؟ اس حد تک پیا ہو کہ جس سے اس کا گوشت، ہڈیاں، لہو بن جائے، توجہ ہے جی۔ دیکھیے میں کہاں لے کے جاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے، گھبرانا نہیں۔ اچھا اہل سنت ہو گئے، اہل تشیع ہو گئے، دونوں میں معاملہ ایک جیسا، تھوڑا سا مختلف ہے، وہ کیا؟ ایک یہ کہ بچہ سوائے اس دودھ کے کسی اور خوراک پہ نہ ہو۔ اب چونکہ میں ایک شرعی مسئلہ بیچ میں لے آیا ہوں اپنی بات میں دلیل اور وزن بنا کے، تو مجھے اب اس کی اتنی وضاحت کرنی ہے، کوئی طالب علم بیٹھا ہو تو بعد میں وہ یہ نہ ہو کہ وہ سمجھے بات پوری نہ ہو سکے۔ یہ کہ فقط اس دوران بچہ کوئی اور غذا نہ لے رہا، اگر بچہ کوئی اور غذا لے رہا تھا قانون ہی ٹوٹ جائے گا، ہاں لے رہا ہو صرف یہ غذا، یعنی ایک ہی ماں کا دودھ پی رہے ہوں۔ اچھا شیعہ فقہ کے اندر یہ ہے کم از کم 14-15 مرتبہ پیا، ٹھیک ہے جی، جس کا مطلب ہے 2, 2.5, 3 دن تک مسلسل بچے نے پیا ہو، تب جا کر یہ قانون حتمی ہو جائے گا۔ اہل سنت کے ہاں دو مسائل ہیں، ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعی 14-15 مرتبہ پیا ہو، اور بعض دوستان اہل سنت کہتے ہیں ایک دفعہ بھی پیا تو یہ قانون حرمت نکاح لگ جائے گا۔ جو دو بچے چاہے آپس میں نامحرم ہیں، مگر اگر ایک ہی ماں کا چاہے ایک ہی دفعہ دودھ پیا، مسئلہ ختم ہو گیا، وہ حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی۔ بات پہنچ رہی ہے نا جی؟ گھبرا تو نہیں گئے نا جی؟ خدا کی قسم شریعت اسلامیہ، توجہ ہے جی، گھبرا کے نہ سنیے گا، میں کوئی اور آپ کو نہیں بات پیش کروں گا، یہ شریعت موسیٰ و عیسیٰ نہیں ہے، یہ شریعت سرکار مصطفیٰ۔ اچھا 14-15 مرتبہ کیوں؟ وجہ انہوں نے کہا صاحب اتنی دفعہ بچہ پیٹ بھر کے پیے کہ کم از کم اس سے اس کا گوشت اور خون بن جائے، توجہ ہے جی، یعنی دونوں طرف۔ حضور میں دلیل لے رہا ہوں شریعت سے، خدا را محنت ضائع نہ کر دیجئے گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر دو ہیں، ایک جوان ہے ایک خاتون ہے، اگر دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پی رکھا ہے، اس حد تک کہ ان کا گوشت اور خون اس سے بنا ہے، باقی اور سب کچھ چھوڑ دیجئے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، توجہ فرما رہے ہیں جی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ گوشت اور خون مل گیا ہے، پیغمبر نے اور کوئی نشانی بیٹھتے ساتھ بتائی نہیں، بیٹھتے ساتھ کہا تحفظ دینا آیا تطہیر کو، دنیا نے لفظ اہل بیت کہیں بانٹنا تھا، مصطفیٰ نے بیٹھتے ساتھ ہی بتا دیا
اہل بیت کا مجھ سے رشتہ ہی یہ ہے، لحمہم لحمی دمہم دمی، اہل بیت صرف وہ ہو سکتے ہیں جن کا گوشت میرا گوشت ہو، جن کا خون میرا خون ہو۔ اب یہ شرط اگر آ جائے تو جسے بنانا ہے بناؤ، مگر کسی زوجہ کو نہ بنانا، کیونکہ اگر زوجہ کو بنانے کی کوشش کی وہ تو زوجہ ہی نہیں رہے گی، اہل بیت ہونا بعد کی بات ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک۔ بسم اللہ صحیح زندہ زندہ جزاک اللہ صلی علی محمد و علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، اب حدیث قصہ پڑھنے کا کوئی الگ سے لطف آئے گا؟ توجہ ہے جی؟ میں نے عرض کیا ایک ایک جملے نے آگے بڑھ کے آیت تطہیر کو تحفظ فراہم کر، کیونکہ یہ ہے شان نزول، یہیں سے تو طے ہوگا کن معنی میں ہے، کس مفہوم میں ہے، کس مزاج سے ہے۔ حضور کمال یہ دیکھیے گا، اور رسول نے واضح فرما دیا، خالی طہارت نہیں مانگی، یا اللہ صلوات بھی ان کے اوپر، غفران بھی انہیں کے لیے، رضا بھی انہی کے لیے۔ تو حضور اس کا مطلب ہے طہارت ایسا تبرک نہیں ہے کہیں بانٹ دیا جائے، جن پر درود جائے گا انہی پہ آئے تطہیر جائے گا۔ توجہ ہے جی؟ جنہیں اللہ اپنی رضا کی ڈگریاں بانٹے گا انہی کو آئے تطہیر بھی جائے گی، کیونکہ خالی آئے تطہیر نہیں مانگی، ان کے لیے درود بھی مانگا گیا ہے۔ توجہ ہے جی؟ اور کمال یہ دیکھیے، بہرحال آج وقت مختصر ہو گیا اور مجھے مصائب بھی کوشش ہوگی تفصیل سے پڑھے جائیں، انشاءاللہ بات کو یہیں سے کل آگے بڑھائیں گے۔ اور اب جو منظر اس میں آ رہے ہیں نا حضور، وہ تو کمال ہونے جا رہا۔ آج میں کوئی آپ کو وہ تبرک شاید نہ دے پاؤں جو میری عادت ہے، مگر آج مس ہو گیا تو کل کچھ زیادہ ہی پھر مل جائے گا۔ ذہن تیار آمادہ کر کے آئیے گا۔ حضور اب معاملہ یہ ہے، کمال یہ دیکھیے، رسول نے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم۔ کمال یہ ہے، صرف 2 مرتبہ کا جس نے انہیں دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جو ان سے پیار کرے گا مجھ سے، باقی جو انہیں ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے تعارف کروانے کا؟ توجہ ہے جی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر کوئی بھی شخص ایسے گفتگو کرے نا تو روک کر پوچھ لیا جاتا ہے آپ کو کوئی خدشہ ہے؟ آگا کوئی نہیں، آگا بچے ہیں، خیر ہے، درود پڑھیے گا محمد علیہ اللہم صلی علی محمد۔ بیٹا کچھ نہیں، شاباش، کچھ نہیں، یہی بچے ہیں، آج نہیں پتہ کل سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ فرش عذاب پہ تو بیٹھے ہیں نا، گلی میں تو نہیں کھیل رہے آگے، لہٰذا یہی بچے انشاءاللہ کل کورونا کے عذاب بن جائیں۔ خیر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حوصلہ رکھیے۔ میں ایک دفعہ نا بہت پہلے حرم امام رضا علیہ السلام میرا خیال ہے مشکل سے 12-13 سال کا سن ہوگا، تو وہاں میں نے بچوں کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے وہاں کی فیوریٹ سپورٹ ہے فٹ بال،
تو میں نے دیکھا اب سامنے سجدگاہ رکھ کے نماز شروع کی، بچہ آیا اور فٹ بال بنا کے لے گیا۔ تو میں نے نماز کے بعد ایک عالم دین کو وہاں پکڑ کے، ویسے بھی انسان نئی نئی نماز پڑھنی شروع کرتا ہے تو جذبی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پوری کائنات میں تنہا نمازی بھی ہوتا ہے اس وقت انسان۔ تو میں نے کہا حضور یہ بچوں کو تو حرم میں بالکل نہیں آنا چاہیے، دیکھیں کتنی ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں، سارے نماز پڑھیں یہ خراب کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے روک کے کہا بیٹا یہ جو نمازی ہیں نا کھڑے نظر آ رہے ہیں، ان میں دیکھ کے بتاؤ جوان کتنے نظر آ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو واقعی بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دنیا میں کہیں اور اتنا جوان نظر آتا ہے؟ میں کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ان بچوں کو کھیلنے دو، آج کھیل رہے ہیں کل مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ توجہ ہے تو نہیں آئے، مگر بہرحال آگاہ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں، بچوں کو مؤدب بھی بنانا ہے، آداب اعضاء بھی بتانے ہیں، فرش اعضاء کے آداب بھی بتانے ہیں، مگر کچھ ایسا نہیں کرنا کہ بچے بیٹھنے سے ڈر جائیں، یہ بیٹھیں گے تو کل کورونا کے اعضاء بن جائیں گے۔ بات پھر وہاں پہنچے جہاں پہنچنی چاہیے۔ حضور کمال یہ رسول فرما رہے ہیں جو ان سے دشمنی وہ مجھ سے دشمنی، جو ان سے جنگ وہ مجھ سے۔ یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے تعارف کا؟ اس کا مطلب ہے کچھ تو پیغمبر کے ذہن میں چل رہا ہے، توجہ ہے جی، کچھ تو ایسے معاملات اس وقت بھی تھے۔ کوئی یہ بھی طریقہ ہے جو ان سے جنگ کرے؟ تصور ہو سکتا ہے 9 ہجری میں کہ کوئی پنجتن سے جنگ پہ اترا؟ نبی اس وقت فرما رہے جو ان سے کرے وہ مجھ سے، اور گھر میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں جب کان لگے ہوئے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اب اس کے بعد کوئی اجتہاد اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا، پھر کوئی اجتہادی غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر اسی وقت سے رویوں کو دیکھ رہے تھے، اور وہ رویے اتنے تلخ تھے کہ پیغمبر کو اندازہ تھا کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ آج میں سر پہ چادر تان رہا ہوں، کل سروں سے چادریں بھی اتر جاتی۔ اس کا مطلب ہے اس فضائل کی اماج گاہ میں بیٹھ کر بھی مصطفیٰ جانتے تھے کہ یہ معاملات جس طرف جا رہے ہیں نا، میرے اہل بیت کے لیے اذیت ہی اذیت ہے۔ حضور آج جانتے ہیں نا آل محمد کے کس بچے کے مصائب ہیں؟ ایک جملے سے بس اہمیت بتانا چاہوں گا، اتنا حسین تھا فروا کا چاند۔ میں نے بڑا تلخ جملہ سادگی سے بیان کر دینا ہے، میں نے گناہ گار آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، اتنا حسین تھا یتیم حسن کہ جب دشمن کے سامنے آیا نا تو بدبخت ابائیں چہروں پہ ڈال کر رونے لگے۔ اور ایک لعین کا جملہ ہے، اس نے کہا اللہ جانے حسین کتنا غریب ہو گیا ہے کہ اتنا حسین چاند مرنے کے لیے بھیج دیا۔ اتنا حسین تھا فروا کا چاند۔ وجود جناب قاسم در کربلا یہ ثابت کرتا ہے دنیا والو حسن اور حسین کے مزاج میں کبھی فرق نہ سمجھنا۔ حسن کا حصہ ہے کربلا میں جناب قاسم، زہر ملتی ہے جناب حسن مجتبیٰ کو۔ عالم یہ ہے جگر ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا ہے، خون کی الٹیاں آ رہی ہیں۔ جناب میں فروا پچھاڑے کھاتے ہوئے امام کو تھام رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جلتے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا فروا میرا سینہ پھٹ رہا ہے، قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دے۔ ماں ساتھ کے کمرے میں گئی، ننھا سا قاسم 3 ساڑھے 3 سال کا، لا کر مولائے حسن مجتبیٰ کے سینے پہ لٹا دیا۔ حضور امام حسن کو ایک دم سے ٹھنڈ پڑ گئی، مگر قاسم تڑپ کے کھڑا ہو گیا، کہا اماں کس جلتی ہوئی جگہ پر لٹا دیا ہے۔ اس وقت عالم غشی میں ہے میرا مولا، مولائے حسن مجتبیٰ تڑپ رہے ہیں زہر کے اثر سے، مگر میرے مولا کو ایک بڑا کام ابھی کرنا تھا۔ آخری وصیت کا کام یہ کیا کہ مجھے جلدی سے کاغذ قلم لا کے دو۔ کاغذ قلم دیا گیا، میرے مولا نے کانپتے ہاتھوں سے تحریر لکھی۔ ایک تحریر کو لکھ کر کہا فروا اسے بند کر لے، اسے کبھی نہ کھولنا، ہاں اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسی نوبت آ جائے،
کوئی ایسی مشکل پڑ جائے کہ جس سے نکلنے کا کوئی سامان نظر نہ آئے، کوئی ایسا ہیلا نہ بن رہا ہو، تو اس وقت اس تحریر کو کھول لینا، یقیناً خدا مشکل کشائی کر دے گا۔ امام حسن مجتبیٰ دنیا چھوڑ گئے، اب قاسم جوان ہو رہا ہے۔ حضور قاسم 13 ساڑھے 13 14 سال کا کربلا میں ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جگر فقط حسین کا تھا۔ امام حسن نے فقط 3 ساڑھے 3 سال پالا ہے، 10 سال مظلوم کربلا نے پالا۔ حسین کا بیٹا تھا قاسم، حسین کو بڑا پیارا تھا قاسم۔ جب بھی بھائی کو یاد کرنا، آگے بڑھ کر سینے سے لگا لینا۔ جب مولا حسن مجتبیٰ کی یاد آنی، سینہ تنگ ہونا، چوم لینا قاسم کو اور یاد کرنا بھائی کو۔ حضور ایسے میں ماں نے دیکھا قاسم بیٹھا ہے کہاں پر، خیمے کے کنارے، اور بیٹھا رو رہا ہے۔ ماں نے پوچھا قاسم کیا وجہ ہے، کیوں رو رہا ہے، مجھے یہ بتا۔ بیٹا اکبر بھی چلا گیا، بیٹا تم میدان میں کب جائے گا؟ کہ اماں میں کیا کروں، میں جب بھی اجازت لینے جاتا ہوں اور کہتا ہوں ماموں چاچا مجھے جانے کی اجازت دے دو، تو عجب کام کرتے ہیں چچا، مجھے سینے سے لگاتے ہیں، اتنا گریہ کرتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر دفعہ غش کر جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ ایک مرتبہ جناب فروہ نے قاسم کا ہاتھ تھاما، کہا قاسم میرے ساتھ آ جا۔ جناب قاسم کو لے کر بی بی آ گئی ہیں مولا امام کے پاس، اور آ کر کہا آقا مولا فرزند رسول آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب ہر خاتون سیدہ کی نظر میں سرخرو ہوگی تو اس وقت میرا کیا عالم ہوگا؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے اس گھرانے پہ وارنے کے لیے، یہی تو ایک ہے، میں بھی جناب زہرا کی نظر میں سرخرو ہونا چاہتا، اجازت کیوں نہیں دیتے؟ مولا نے تڑپ کے عجیب جملہ کہا بھابی فروہ مجھے ایمان سے بتائیں میں کیسے قاسم کو اجازت دے دوں؟ اسی میں تو مجھے میرا بھیا حسن دکھائی دیتا، اسے دیکھ کے تو مجھے میرا بھائی یاد آتا ہے، میں کیسے اسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ دونوں مایوس ہو کر آ کر بیٹھ گئے خیمے کے کنارے۔ اب خیمے کے دروازے پہ بیٹھ کے دونوں ہی رو رہے ہیں۔ ایسے میں ایک دم قسمت نے یاوری کی، جناب فروہ کے ایک دم آنکھوں میں چمک آئی۔ کہا قاسم بیٹا بتا وہ تعویذ کہاں ہے جو ہمیشہ سے تیرے پاس ہے؟ تیرے بابا نے لکھ کر کہا تھا اس وقت کھولنا جب کوئی ایسی مشکل آ جائے جس سے نکلنے کا کوئی سامان نہ ہو۔ بیٹا یہی تو موقع ہے، جا جلدی سے لے آ۔ قاسم لے کر آیا، کھولا، تحریر پڑھی، خوش ہو گئے، فوراً آئے مولا کے پاس، کہا مولا یہ تحریر پڑھ لیجئے، اجازت دینی نہ دینی آپ کی مرضی ہے۔ جیسے ہی تحریر سامنے آئی، میرا مولا تحریر پڑھتا تھا اور ماتم کرتا تھا۔ لکھا تھا بیٹا بھیا حسین میں تو کربلا میں نہ ہوں گا مگر میری جانب سے میرے قاسم کی قربانی کو قبول کرنا۔ تحریر کو چوما، رخ مدینے کی طرف کیا، کہا تیرا بڑا شکریہ میرے بھائی جس نے اس غریب بھائی کو غربت میں اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ خدا ان صداؤں پہ رحم کرے، خدا ان آہوں اور سسکیوں پہ رحم فرمائے۔ معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے حق میں کی جائے وہ تسبیح پروردگار ہے، لہٰذا ہائے کہہ کے رونا چاہیے، یہ ہائے کہنا بھی تسبیح پروردگار ہے۔ حضور معاملہ یہ ہے، جناب قاسم کو بٹھایا مولا مظلوم نے، اب سجانا شروع کیا ہے کربلا کے لیے۔ اتنا کم سن تھا قاسم، اتنا کم سن تھا، نہ عبا پوری آ رہی ہے، نہ کباب ہے، نہ ہی ڈھال ہے کہ جو پوری آ جائے، نہ زرہ ہے جو جسم پہ آ جائے، اتنا مختلف۔ جب رکھا نا بھائی حسن کا امامہ، ان للہ و ان علیہ راجعون کہہ کے، جب سر پہ رکھا تو عجیب معاملہ تھا، سر چھوٹا تھا امامہ بڑا تھا۔ اتنا مظلوم ہے قاسم، اتنا کم سن ہے، یہ واحد سوار ہے جسے مولا حسین نے تھام کے سواری پہ بٹھایا۔
اتنا کم سن تھا، کہا جا بیٹا خدا کے حوالے۔ اللہ جانے کس طرح میں مختصر کروں، کس طرح جگر پہ ہاتھ رکھ کے اجازت دے دی۔ ایک مرتبہ جناب قاسم سامنے آئے لشکر اشقیاء کے، وہ جہاد کیا جس نے تاریخ کربلا میں عجب رنگ بھر دیا۔ ایک سردار کے 7 بیٹوں کو پے در پے قتل کیا، ارزق شامی کو دھول چٹا دی۔ میرے مولا قاسم کی شجاعت دیکھ کے ایک مرتبہ لشکر اشقیاء میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے کہا بہرحال حیدر کرار کا پوتا ہے، اس کی کم سنی پہ نہ جانا، اس کی بھوک اور پیاس پہ نہ جانا، اس کی بے بسی پہ نہ جانا، یہ بہرحال حیدر کرار کا پوتا ہے۔ کیا کرو؟ کہا گھیر کے مارو۔ چاروں طرف سے یتیم حسن کو گھیرا ڈال لیا گیا۔ اب چاروں طرف سے تیر مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ مولا حسن کا یتیم بے بس ہونا شروع ہوا۔ ایسے میں ایک لعین آگے بڑھا، اس نے گرز کو گھمانا شروع کیا۔ 7 کربلا کی زمین گھومنی شروع ہوئی، فروا کا جگر ہلنا شروع ہوا۔ جیسے ہی گرز زمین پہ آیا، سر اقدس قاسم پہ لگا، قاسم زین پہ ہی پامال ہو۔ اجرکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جرد سوائے غم آل محمد کے نہ رولا۔ جو غم آل محمد میں روئیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ حضور زین پہ ہی شہزادہ پامال ہو گیا۔ زمین پہ آتے ہوئے کہا یا اماں ہو ادرکنی، چچا میری خبر لو۔ جیسے یہ صدا بلند ہوئی، میرے مولا نے ذوالفقار نکالی، وہ جو گھٹنوں کے بل اکبر کی لاش پہ گیا تھا، جو کوہنیوں کے بل اکبر کی لاش پہ گیا تھا، وہ میرا مولا شہاب ثاقب کی طرح آیا۔ جیسے ہی مولا حسین کو تلوار لہراتے لہراتے آتے ہوئے دیکھا، کھلبلی مچ گئی لشکر اشقیاء میں۔ دائیں گھوڑا بائیں کی جانب بھاگے، مغرب کے مشرق کی جانب بھاگے۔ میرے مولا نے کہا ظالموں ہٹ جاؤ، میرا بچہ پامال ہو رہا۔ خدا آپ کو سوائے غم آل محمد کی، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا، یہی حق ہے مظلومیت یتیم حسن پہ رونے کا۔ یہ پرسہ خالی قاسم کا نہیں، یہ حسن مجتبیٰ کا پرسہ ہے، یہ جناب زہرا کو پرسہ حسن اور قاسم کا۔ حضور ایک عجیمہ کہا یا اماں ہو ادرکنی، میرا مولا لشکر اشقیاء کو ہٹاتا رہا۔ لعینوں ہٹو، میرا بچہ یہیں کہیں ہے۔ ظالموں ہٹو۔ جب کائی کی طرح لشکر چھٹانا، عجیب ہی عالم تھا۔ اتنا دردناک جملہ مولا نے خود بولا ہے۔ جب قاسم کی حالت دیکھی نا، میرا مولا تڑپ کے کہتا قاسم معاف کر دینا، چچا کو آنے میں بڑی دیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رولا۔ آل محمد کا صدقہ آپ شاد اور آباد رہیں۔ اللہ انہیں رحم کرے سسکیوں پر اور راہوں پر، ان آنسوؤں کو رمال زہرا کا حصہ قرار دے۔ حضور وہ قسمت حسین کی جس نے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا تھا، آج وہ قاسم کی پامال لاش کو جوڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قاسم کی لاش کو سمیٹ کر میرا مولا خیام کی طرف آیا۔ اب یہ مولا مظلوم کی عادت تھی، میرا مولا جب کسی شہید کی لاش کو لاتا تھا نا، سب سے پہلی صدا جناب زینب کو دیا کرتے تھے۔ کبھی اس ماں کو ڈائریکٹ مخاطب نہیں کرتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے زینب فلاں بی بی کو تھام لو، میں اس کے بچے کی لاش لے کر آ رہا ہوں۔ لایا نا جب جناب قاسم کو، اس وقت ایسی بات کی کہ تفسیر شہادت قاسم ہو گئی۔ کہا بہن زینب ام فروا کو تھام لو۔ کیوں؟ کوئی ماں اپنے لال کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی، کوئی ماں اپنے بچے کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی جس حال میں میں قاسم کو لے کے آ رہا ہوں۔ لا کے قاسم کی پامال لاش کو لٹا دیا۔ ایک مرتبہ ماں آئی، ماں لاش قاسم پر آئی، وہ کام کیا جو کسی ماں نے نہ کیا۔ کسی ماں نے اپنے بچے کی لاش پہ بیٹھ کر یہ ایک مرتبہ اپنے گھٹنوں پہ فروا بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ رکھے قاسم کے زخمی جسم پر، لہو لے کر اپنے سر پہ خضاب کرنا شروع کیا، اپنے چہرے کا خضاب کیا۔
ہاتھوں پہ لہو لگایا، ایک مرتبہ اپنے گال کو قاسم کے کٹے گال پہ رکھا، رخ مدینے کی طرف کیا، کہا مدینے میں لیٹی میری شہزادی گواہ رہنا، آپ کے دروازے سے فقط ایک تحفہ ملا تھا، میں آپ کی حسین پہ قربان کر رہی، ماتم قاسم، ماتم حسین۔ ہاتھ نہیں رب دے قاسم دستگیریں تینوں میں دیا، ہاتھ نہیں رب دے قاسم دستگیریں تینوں تھڑے تو کڑ گے بس ٹکڑے جوڑ دیا، ہاتھ نہیں رب دے قاسم دستگیریں تینوں میں دیا، خواب سے دل دا میرے رج تیرے شجر مناتی، غازی علم بھرا کے بارات دے نال ٹروندی، ہن جنج نہیں تیری میت، ہن جنج نہیں تیری میت، ایسے شان دے نال اٹھاوا، ہاتھ نہیں رب دے قاسم دستگیریں تینوں میں دیا، موت دا سنے کے تیری ہن کالے کپڑے پائے، مینوں آن کے اجڑی قبرا بس یہ ہو پوچھتی جاوے، میں کیویں آکھاں تو میں کیویں ہتھاں تو، مہندی دا رنگ لہا، ہاتھ نہیں رب دے قاسم دستگیریں تینوں میں دیا، خاک چ مل گیا میرے ارمان دا سرمایا، کچھ کچھ اڑ آئے قاسم نہیں پورا واپس آیا، مٹیاں وچ رت رہ گئی، مٹیاں وچ رت رہ گئی، سوما چ رہ گیا سان
ਜਿਹਦੇ